صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فوق النبیین فی خلق وفی خلق فوق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ سب اللہ رب العزت کا صدہ شکر کروڑ احسان مانیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بہانے بہانے سے اپنے ذکر کی طرف، اپنی یاد کی طرف، آخرت کی فکر کی طرف، شکر کی طرف اور صبر کی طرف ہمیں بلاتا ہے. یہ حاجتیں مرادیں دے کر اصل میں اللہ ہمیں اپنے ذکر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، کبھی کسی کا گھر ذریعہ بنا دیتا ہے، کبھی کسی کو کوئی حاجت آن پڑتی ہے تو اس کی حاجت ہمارے ذکر کا، آخرت کے فکر کا وسیلہ بن جاتی ہے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں ساری، جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کیسے کیسے بہانے سے اپنے بندوں کو اپنی یاد اور بخشش اور جنتوں اور رضا کی طرف بلا رہا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ حقیقت بتائی کہ آپ اس پر اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں کہ جب ذکر کا موقع آیا، جب آخرت کی فکر کی محفل کا موقع آیا، جب شکر والی محفل کا موقع آیا، جب صبر اور توکل اور اللہ کی رضا والی محفل کا موقع آیا تو اللہ نے مجھے صحت دی. یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ نور علی نور ہے کہ ایک ذکر ہو اور اس پر میرے پاس صحت بھی ہو اور فرصت بھی ہو. اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے میری بخشش کا ارادہ فرمایا ہوا ہے، تبھی تو مجھ گناہگار کو بلا کر بٹھایا ہوا ہے. تو ایسی محافل جب آپ کو ملے تو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، عاجز، فقیر، اسیر، منگتے بن کر بیٹھا کیجئے تاکہ ہم در مصطفیٰ کا صدقہ، ذکر خدا کا صدقہ، ہم اپنے دامن میں اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات کو سمیٹ کر جائیں. اور جب گھروں کو جائیں تو ہم اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارنے والے بن جائیں. تو یہ محافل ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے ہم گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو گاڑی تیز و تیز دوڑتی ہے. اسی طرح اللہ ہمیں ذکر کی محافل میں بلاتا ہے، درود پاک کی محافل میں بلاتا ہے. ہمارے ایمان کو اللہ ٹاپ اپ کرتا ہے، ہماری روح کو اللہ طاقت دیتا ہے، نور دیتا ہے. اور جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے، کسی کو پر ملتا ہے، کسی کو پرواز ملتی ہے. تو ہر کوئی یہ بات یقینی ایمانی رکھیں، نورانی رکھیں کہ ہر کوئی اپنے حال کے مطابق مال لے کر جاتا ہے. تو یہ کرم ہے اللہ کا. اور اسی لیے رب دیکھیں قرآن میں فرماتا ہے، اور آج آپ نے عین وہی عمل کیا جو رب فرما رہا ہے. کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں. اور یہاں پر فرش پر بیٹھے جو درود بھیجیں گے وہ اللہ تو ہوگا ہی، فرشتے بھی ہوں گے، لیکن ساتھ وہ ہوں گے جو مومنین ہوں گے. کیونکہ جو کام اللہ کر رہا ہے اس میں کبھی بھی اس میں منافقین شامل ہو
نہیں سکتے۔ یہ اعلیٰ ترین کام ہے، یہ عرشی کام ہے، یہ رحمانی کام ہے، اور اس کو وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ایمان ہے۔ تو پہلی تو آپ کو مل گئی، آپ کو نشانی مل گئی کہ ہم کسی نہ کسی کیٹیگری میں ایمان والے ضرور ہیں۔ اسی لیے رب ہمیں رحمان کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے، یا اللہ اس کرم کو دائم فرما دے، ہمیں اتنا نور عطا فرما دے کہ ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں، ہماری حاجتیں مرادیں بھی پوری ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، مشکلات آسان ہو جائیں۔ جب تو اتنا بڑا کام ہم عاجزوں سے کروا رہا ہے تو مولا تیرے کرم سے کچھ بعید تو نہیں کہ تو ہماری بگڑی بھی بنا دے، ہمارے حال پر کرم بھی فرما دے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو رب آپ پر وقتی کرم کر سکتا ہے وہ چاہے تو اس کو دائمی بھی بنا سکتا ہے۔ تو اللہ نے وقتی کرم کر کے آپ کو یہ دکھا دیا کہ میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو تمہیں بلا رہا ہوں، میں تو تمہیں اپنے در پر بٹھا رہا ہوں، اب تم میرے منگتے بن جاؤ، میرے دامنے رحمت میں آ جاؤ، میرے در کے فقیر بن جاؤ۔ اور گہری بات نوٹ کرے کہ جو کام اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ فرشتوں کے ساتھ درود بھیج رہا ہے، جب اللہ کے بندے بھی وہ کام کرتے ہیں نا تو پھر انہیں درود کے صدقے ملتا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے درود کے صدقے جو سب سے پہلے ملتا ہے وہ نور ہوتا ہے۔ اللہ من کو نور عطا فرماتا ہے، جو شیطان نے فطور ڈالے ہوتے ہیں اللہ ان کو دور فرماتا ہے، یعنی اللہ آپ کے من کا تزکیہ فرماتا ہے، آپ کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سارا نور کا صدقہ ہے۔ اور جب نور سے اللہ تعالیٰ تزکیہ فرماتا ہے، من کو اللہ تعالیٰ شیطان کے فطور سے دور فرماتا ہے، تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہمیں نسبت مصطفیٰ ملتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ادھر تو ہم نے اللہ کی رضا والا کام کیا تو اللہ نے ہمیں نسبت مصطفیٰ عطا فرما دی، ہمارے من کو طہارت دے دی۔ اور پھر اس درود سے جب نور ملتا ہے تو وہ نور ہمیں دیتا کیا ہے؟ وہ ہمیں من کی طہارت، طہور دیتا ہے۔ یہ درود من کو طہور دیتا ہے، من دنیا کے فکروں سے، غموں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور من دنیا کی فکریں کرنے کی بجائے اللہ کی رضا کی فکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں من کو طہور مل جاتا ہے۔ تو پہلے آپ نے درود پڑھا، درود سے آپ کو نور ملا، اس نور سے آپ کو نسبت ملی، نسبت مصطفیٰ ملی، اور اس نور سے آپ کو سکینہ بھی ملا اور شفا بھی ملی۔ اس نور کے اندر یہ بھی یاد رکھیں، نور کے اندر سکینہ بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور یہ وہ دولتیں ہیں جو کہیں سے آپ اور لے نہیں سکتے۔ دوائی کھائیں بھی لیکن اگر اللہ شفا نہ دینا چاہے تو اللہ اس دوائی کو بے اثر کر دیتا ہے۔ کتنے کتنے دولت مند لوگ ہیں ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں کیونکہ سکینہ نہیں ہوتا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں درود سے جب نور ملا تو ساتھ شفا اور سکینہ بھی ملا، ساتھ نسبت مصطفیٰ بھی ملی، اور اسی نور سے پھر ہمیں طہور ملا، من کی طہارت ملی، من کو اللہ کی خشیت ملی، من کو اللہ نے دنیا کے غموں اور فکروں سے آزاد کر دیا۔ اللہ نے ہمارے من کو طہور دے کر اپنے عرش سے جوڑ لیا، ہم فرشی ہوتے ہوئے بھی عرشی ہو گئے، ہم اپنے رب کی رضا کی فکر کرنے والے ہو گئے، ہم رب کو راضی کرنے والے ہو گئے، ہمارے من کو طہور مل گیا، دنیا میں بیٹھے بیٹھے شراب طہور کے مزے مل گئے۔ اور پھر جب طہور ملتا ہے تو پھر من کو اللہ سرور دیتا ہے۔ اس بندے کا من ہمیشہ
اللہ کی محبت کے نشے میں رہتا ہے، اللہ کے ذکر کے مزے میں رہتا ہے، اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں تڑپتا، تڑپے گا تو اللہ کے لیے، وہ دنیا کے لیے نہیں روتا، روئے گا تو رب کی یاد میں، وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، ڈرے گا تو اللہ کی آیتیں پڑھ کر ڈرے گا، تڑپے گا تو اپنے رب کے لیے تڑپے گا، اور راتوں کو وہ دنیا کے غموں میں نہیں جاگتا، وہ جاگے گا تو اللہ کی یاد میں جاگے گا۔ تو آپ نے دیکھا درود پاک سے ہمیں نور ملا، من کو طہور ملا اور سرور ملا، اور جب سرور ملتا ہے تو پھر اللہ سب حاجتیں مرادیں بھی پوری فرما دیتا ہے، اور وہ کون سی سٹیج ہوتی ہے؟ من میں نور کا ظہور ہو جاتا ہے، ایمان کا ظہور ہو جاتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ ظہور ہو جاتا ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اس درود نے ہمیں دنیا سے لے کے آخرت تک اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دیا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا یہ درود پڑھو۔ ایک شخص نے پوچھا کتنا یا رسول اللہ؟ دن کا ایک حصہ۔ آپ نے فرمایا زیادہ۔ اس نے کہا 2 حصے۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 3 حصے۔ آپ نے فرمایا اور کر سکتے ہو تو اور بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پورا دن ہی پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پورا دن پڑھو، تمہاری دنیا اور آخرت کا ہر کام ہو جائے گا، رب تمہارا ضامن ہو جائے گا، تمہارا حامی و ناصر ہو جائے گا، تمہارا مددگار ہو جائے گا، تمہارا رہبر ہو جائے گا، تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنے والا ہو جائے گا، اور تمہیں ماء الابرار میں شامل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہماری یہ نسبت درود سے شامل رکھے، اور آخری بات جو سب سے گہری ہے وہ بھی یاد رکھے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود بھیج رہا ہے اللہ اور اس کے فرشتے۔ پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے اس محبوب پر، اگر تم مومن ہو نا تو میرے اس محبوب پر درود بھی بھیجو، میرے محبوب پر سلام بھی بھیجو، سلموا علیہ تسلیما۔ اس لیے ہم جب محفل شروع کرتے ہیں نا، آج میں اس رات سے پردہ اٹھانا چاہ رہی تھی، اس لیے جب ہم محفل شروع کرتے ہیں نا تو ہم درود سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نور سے شروع کرتے ہیں، من کے طہور سے شروع کرتے ہیں، روح کے سرور سے شروع کرتے ہیں، ایمان کے ظہور سے شروع کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں سرخرو سے محفل شروع ہوتی ہے، اور جب محفل ختم ہوتی ہے وصلوا علیہ سلموا تسلیما، سلام پر محفل کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ کون سا سلام ہوتا ہے؟ یہ وہ سلام ہوتا ہے آج ہم بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں نا، یا نبی سلام علیکہ، کل رب کہے گا سلام قولا من رب رحیم، یہ سلام لوٹ کر آئے گا۔ آج اللہ کے محبوب پر تم سلام بھیجو، کل کو رب تمہیں محبوب بنا کر کہے گا سلام قولا من رب رحیم، سلام، فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آپ اس سے اندازہ کریں ہم نے محفل اللہ کے عرش سے شروع کرتے ہیں، اور جنت میں جا کر محفل کا اختتام ہوتا ہے کہ جنت میں سب سلام سلام، ایک دوسرے کو سلام سلام کی خوشخبریاں سنائیں گے، فرشتے بھی یہی کہیں گے، اور رب بھی پردہ اٹھا کر کہے گا سلام علیکم، تم پر رب کا سلام ہو۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت نے یہ نور، یہ طہور، یہ سرور، یہ شراب طہور، یہ سرور کے مزے اللہ تعالیٰ، اور ایمان کی سلامتی کا ظہور جو ہمارے دل و قلب میں ہو رہا ہے نا، ایسے لگتا ہے رفتہ رفتہ اسلام کے نور کا ظہور ہمارے قلب میں ہو رہا ہے، نور ہمارے قلب میں اتر رہا ہے، روح میں ایمان کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا صدقہ درود کا ہے،
کیونکہ یہ عرش سے یہ نور آ رہا ہے، یہ نور عرش سے آ رہا ہے اور ہمارے قلب کو تڑپا رہا ہے، ہماری روحوں کو جلا رہا ہے اور ہماری آنکھوں کو رلا رہا ہے اور ہمیں اللہ کے راستے میں چلا رہا ہے اور ہماری بگڑی بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہ ایمان کی نورانی روحانی ہماری یہ محفلیں اللہ سلامت رکھے اور ہر محفل سے اللہ ہمیں اپنی قربت، اپنی محبت، اپنی تڑپ، اپنی اطاعت اور اپنی چاہت اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے اور ہم گھروں کو جائیں تو سرور میں جائیں، اسی نشے میں جائیں اور ایمان کا ظہور ہمارے قلب میں بڑھتا ہی جائے اور ایک دن آئے، یہ دعا کیا کریں، ایک دن آئے مولا ہم صبغۃ اللہ والے ہی بن جائیں، ہم صراط المستقیم پر دوڑنے والے بن جائیں، ہم تقویٰ کا زاد راہ ہی جمع کرنے والے بن جائیں اور ہم رضی اللہ تک پہنچ جائیں۔ یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری منزل، ہماری مقصد، نیت کو سلامتی عطا فرمائے۔ جتنی زندگی ہے ہم اسی مقصد کے لیے مل کر بیٹھیں اور اپنی منزل پر نظر رکھیں تاکہ آخرت میں ہم سرخ روح ہو جائیں اور مع الابرار میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔